اسلام کی عمارت 5 چیزوں پر ہے: شہادت، صلاۃ، صوم، زکوٰۃ اور حج۔ ان تمام عبادات کے لیے معینہ وقت، مقررہ قواعد اور ضوابط اور مخصوص شرائط ہیں۔ اللہ نے فرض عبادتوں کی حد متعین کر دی ہے۔ فرض روزہ صرف رمضان کے مہینے میں ہوتا ہے۔ زکوٰۃ ہر سال 1 مرتبہ دی جاتی ہے۔ اگر انسان بدنی اور مالی استطاعت رکھتا ہو تو زندگی بھر میں 1 مرتبہ اس پر حج کرنا فرض ہے۔ قرآن نے بھی کبھی ان عبادات کی کثرت سے ادائیگی پر زور نہیں دیا۔ اس کے برعکس اللہ کی یاد یا اس کا ذکر کرنے کے لیے کسی خاص وقت کی قید نہیں ہے۔ کسی مخصوص جگہ جانا ضروری نہیں ہے، نہ ہی اس کے لیے کوئی بہت مشکل اصول ضوابط ہیں۔ اللہ کا ذکر اٹھتے، بیٹھتے یا لیٹتے ہوئے کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے وضو کی بھی کوئی شرط نہیں ہے۔ گھر میں مقیم ہو یا سفر میں ہو، اللہ کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔ صحت ہو یا مرض، ہمیں ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ بس ہر ایمان والے کی یہ صفت ہونی چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اللہ کے ذکر میں مصروف اور مشغول رہے۔ اللہ رب العزت یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر تم جنگ کر رہے ہو تو دشمنوں سے مٹھ بھیڑ کے دوران بھی اللہ کا ذکر نہ بھولو، بلکہ بکثرت اللہ کو یاد کرتے رہو، اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، جب تم کسی مخالف فوج سے بھڑ جاؤ تو ثابت قدم رہو اور بکثرت اللہ کو یاد کرو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو۔ میرے سامعین محترم، اللہ رب العزت کا ذکر دلوں کا سکون ہے۔ دلوں کو سکون اللہ رب العزت کے ذکر سے حاصل ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ ایک دیہاتی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام میں بہت سارے فرائض اور واجبات ہیں، براہ کرم مجھے کوئی ایسی آسان اور سادہ چیز بتا دیں جسے میں زیادہ سے زیادہ کر سکوں بلکہ اس کو لازم پکڑ لوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو، یعنی ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے آپ کو ہمیشہ اللہ کی یاد میں مصروف رکھو، ایسا ظاہر ہو کہ تم اللہ کے ذکر کے لیے انتہائی حریص ہو اور ذکر کرنے کا گویا تم کو جنون ہے۔ میرے سامعین محترم، وہ لوگ جو اللہ کے ذکر سے غافل ہیں وہ اپنا بہت بڑا نقصان کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ شیطان تو یوں چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے آپس میں عداوت اور بغض واقع کرا دے اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے اور نماز سے تم کو دور رکھے۔ اب باز آ جاؤ۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو کوئی مجھے اپنے دل میں یاد کرے گا میں اس کو اپنے دل میں یاد کروں گا، جو مجھے کسی مجلس میں یاد کرے گا میں اسے ایسی مجلس میں یاد کروں گا، یعنی فرشتوں کی مجلس میں اس کا ذکر کروں گا جو اس مجلس سے کئی زیادہ بہتر ہے۔ میرے سامعین محترم، دنیا کی آرائشوں کے پیچھے، دنیا کی چمک دھمک کے پیچھے اپنے رب کو نہ بھولیے، اپنے رب کو نہ بھولیں۔
یہ دنیا کی چیزیں آپ کا کوئی مقدر اچھا نہیں کر سکتی، آپ کا فیوچر اچھا نہیں کر سکتی، لیکن اللہ رب العزت کی یاد، اللہ رب العزت سے مانگنا، اللہ رب العزت کا ذکر کرنا، یہ آپ کی دنیا بھی اچھی کر دے گا اور آپ کا آخرت بھی اچھا کر دے گا۔